بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ مہینہ جس کی یہ 15ویں شب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے. پورا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے. شعبان کے مہینے کی اہمیت احادیث صحیحہ معتبرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہے. شعبان کی 15ویں شب جس کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی احادیث میں فضیلت آئی ہے. محقق علماء نے تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے
کہ اس شب کی فی نفسہ آسمانوں میں فضیلت اور اہمیت مانی جاتی ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ البراءت میں کیا عمل کرنا چاہیے۔ سلف صالحین میں، تابعین میں بعض علماء وہ ہیں جو کسی جگہ جمع ہو کر، بلکہ مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ و استغفار کے کرنے کو پسند کرتے تھے، اور بعض علماء وہ ہیں جو اجتماعاً کسی عمل کو ناپسند فرماتے ہیں، انفرادی طور پر دعا، عبادت اور استغفار کی کثرت کو پسند کرتے ہیں۔ زیادہ صحیح اور سنت سے قریب یہی دوسری جماعت کا موقف ہے کہ ایسے مواقع پر اعمال صالحہ انفرادی طور پر مسلمانوں کو کر لینا چاہیے۔ بہت عرصے سے یہاں مسجد میں اس رات میں دینی مضامین کے بیان کر کے امت کے ایسے حالات جو امت کو تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کا مذاکرہ کر کے اس سے بچنے اور ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی ترغیب اور تحریض کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان مغفرت اور توبہ کی قبولیت کی توقع پر جمع ہو جاتے ہیں، اتنی تعداد میں کہ انہیں اپیلوں کے ذریعے، التجاؤں کے ذریعے بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور قلوب میں مغفرت و توبہ کی جو گرمی پیدا ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا تعالیٰ کے بندوں کو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی جائے، اور دل کی اس کیفیت رجوع سے رجوع کی دولت تک پہنچا دیا جائے، ورنہ برسہ برس سے یہ بات بھی کہی جاتی رہی کہ جو حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ان مواقع کے اوپر انفرادی اعمال اللہ تعالیٰ کو
زیادہ پسند ہے اور علماء نے اس سے تجاوز نہیں فرمایا، تو ان حضرات کو اس عمل پر اپنے ذوق اور اپنے شوق سے آ جانا چاہیے، اور ممکن ہے اس طویل عرصے کی یاد دہانی میں بہت سے اللہ کے بندوں کو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی ہو، لیکن ہمارا کام آنے والوں کی اس آنے کے جذبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رجوع الی اللہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ کوئی 28-30 سال تک مسلسل برات کی اس رات میں اللہ کے بندوں کو لے کر بیٹھنے اور ان کے سامنے بڑی لمبی گفتگو کرنے اور امت کا دکھ درد رکھنے اور اس کے بعد توبہ و استغفار کرنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد میں خود اتنا تھک ہار کر عاجز ہو جاتا تھا کہ انفرادی اعمال کی توفیق میسر نہیں آتی تھی۔ مولا کریم کا بڑا فضل اور اس کی بڑی مہربانی، ان گنت بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے گزشتہ سال عوام الناس سے علیحدہ کر کے، مجموع سے دور کر کے، خلوت و تنہائی میں اکیلے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا اس شب میں موقع عطا فرمایا۔ اہل اللہ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرتے ہیں، تمنا ہے کہ بس اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ بس اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے ہوتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک سال ایسی لیلۃ البراءت بھی عطا فرمائی جس میں اسی تمنا کی تکمیل اللہ رب العزت نے فرمائی، اور پھر چونکہ اس کو اپنے بندوں کی خدمت لینے اور ان کی ہدایت کے لیے جد و جہد کرانے کی مشیت ہوئی، تو اس سال پھر آپ کے سامنے حاضر ہو کر اسی اپنے پرانے راگ کو الاپنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ وہ پرانا راگ کیا ہے؟ وہ دراصل ہمارا روگ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بے انتہا نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری نعمتوں کو اس کی بغاوت و نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وفا کرنے کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ مقام نصیب نہیں ہوا کہ وہ اس پر ایمان لے آتے، ان سے تو کیا شکوہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے
اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی معرفت کا اتنا حصہ نصیب فرما دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید، پیغمبروں کی نبوت اور آخرت کے عقیدے کو تسلیم کیا اور مسلمان کہلائے، مومنین میں شامل ہوئے، ان کا حال بھی اس وقت دن بدن مثل کفار اور منکرین کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر بھی اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں، نیکی اور بزرگی کے اعمال اختیار کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، خاص مواقع کے اوپر عبادتوں کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں یا سارے ملک میں یا ہمارے سارے شہر میں سب مسلمان اسی طرح ہوں گے اور سب کو دین کا اتنا فکر ہوگا، مگر یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے اور بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہے، دین اسلام سے بہت دور ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دور ہی نہیں، نفور بھی ہو گئے ہیں، برا لگتا ہے دین کا پیغام اور بری لگتی ہیں دین کی باتیں، ناگوار ہونے لگی مسلمانوں کو، اس حد تک مسلمان اللہ سے اور اس کے دین سے اپنے کو دور کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو الحاد اور زندقہ میں مبتلا ہیں، فکری طور پر ایک نیا دین انہوں نے اختراع کیا ہے اور اسی کو مانتے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین تک بدل دیا ہے اپنا اور ارتداد کی محنتوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فکر اور عقیدے کو نہیں بدلا، دین کو نہیں بدلا، لیکن دین سے غافل ہو گئے اور اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے 3 قسم کے ایمان والوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو ایمان کی توفیق دی گئی اور جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، وہ 3 قسم میں بٹ گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے غفلت برتنے والوں کا ذکر کیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ظلم واجبات و فرائض میں کوتاہی کے ذریعے سے اور محرمات اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے جو
اللہ کے واجبات کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کی حرام اور منع کی اور روکی ہوئی چیزوں سے ڈرتا نہیں، رکتا نہیں، بچتا نہیں۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا ومنہم مقتصد، معتدل ہے، فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، واجبات کا احترام کرتا ہے، حرام کاموں سے اپنے کو بچاتا ہے، جو چیزیں قطعی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے امت کے لیے ممنوع قرار دی ہیں وہ اس سے اپنے کو روکتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ لیکن مکروہات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، مستحبات کا اہتمام نہیں کرتا، فرائض و واجبات کی تکمیل اور محرمات سے اجتناب، بس موٹا موٹا دین ہے اس کا اور اس موٹے موٹے دین پر وہ قانع ہے۔ تیسرا طبقہ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہو جانے والا طبقہ ہے، یعنی فرائض و واجبات تو کرتا ہی ہے ادا، اس کے بعد سنن مستحبات اور نوافل میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، پوری کوشش کرتا ہے کہ تمام ثواب کے کاموں میں وہ حصے دار بن جائے اور قدر واجب سے زائد عبادت کرنا اس کا ذوق اور اس کا شوق بن جاتا ہے۔ اور جس طرح وہ حرام سے، قطعی ناجائز چیزوں سے، فواحش سے، منکرات سے اپنے کو بچاتا ہے، اسی طرح منکرات، مکروہات اور خلاف اولا کاموں سے بھی اپنے کو بچاتا ہے، جو شرافت اسلامی کے مطابق نہیں، جو شرافت انسانی کے مطابق نہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اعلیٰ درجے کے دین پر قائم رہنے کی فکر کرتا ہے۔ یہ سابق بالخیرات ہیں، بھلائی میں آگے بڑھنے والے، بھلائی میں آگے نکل جانے والے، انہیں کو سورۃ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ آگے بڑھنے والے جو سب سے آگے نکل جاتے ہیں خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ثواب کے کاموں میں، انسانیت کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں، سخاوت میں، شجاعت میں جو آگے نکل جاتے ہیں، یہ سابقون، فرمایا اولئک المقربون، یہی اللہ کے مقرب بندے جنہیں اللہ نے اپنا تقرب خاص عطا فرمایا ہے، اپنی نزدیکی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب یہ مریں گے تو ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ لاحق ہوگا، یہ بالکل مطمئن بندے ہوں گے، کیونکہ ان کی روح بھی نفس مطمئنہ پر نکلی ہے اور خارج ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ان میں بے چینی نہیں ہوگی، اندیشے نہیں ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی، یہ لوگ اطمینان کے ساتھ وہاں پر ہوں۔ لیکن جو مقتصد ہیں اور جو ظالم لنفسی ہیں، یہ ظالم، یہ مقتصد، دونوں میں بے چینی طاری ہوگی، پریشانی ہوگی ان کے اوپر، اور یہ اپنے انجام کو دیکھنے تک اطمینان نہیں پا سکے، کیونکہ ان کی روح کے وقت ان کا نفس مطمئن نہیں تھا اللہ کی رضا سے، اللہ کی خوشی سے، اللہ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید سے۔ جس کا نفس مطمئن ہو گیا تھا
وہ تو مطمئن اٹھیں گے قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے مطمئن اٹھیں گے، اتنے مطمئن اٹھیں گے کہ گویا مجھے ابھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اطمینان ہے کہ وہ ناکام نہیں ہوں۔ اور یہ جو دوسرا طبقے ہیں، یہ دونوں طبقے ذرا اپنی غفلتوں کی وجہ سے غیر مطمئن رہیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کو اطمینان دلا دے گا مغفرت کی، جب اللہ چاہے گا اور جتنی دیر سے اللہ چاہے گا، اللہ پاک ان کو اطمینان دلا دے گا، تو اس اطمینان کے بعد ان کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غم کو دور کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری بے اطمینانی کو اطمینان سے بدل دیا، اور ہمیں جو ڈر، کھٹکا، خطرہ لگا ہوا تھا اس سے اپنے کرم اور اپنے فضل سے بچا لیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑی قدر کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا اور اللہ پاک ان کے قلوب کو بھی مطمئن کر دیں گے، تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے جس طبقے کو پسند فرمایا وہ سابق بالخیرات باذن اللہ ہے، بھلائی میں آگے بڑھنے والے لوگ، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے لوگ۔ آج مسابقے کا زمانہ ہے، دنیا میں جہاں دیکھو مسابقہ ہو رہا ہے، علم میں مسابقہ ہو رہا ہے، عمل میں مسابقہ ہو رہا ہے، کھیل کود میں مسابقہ ہو رہا ہے، معلومات میں مسابقہ ہو رہا ہے، کھانے پینے میں مسابقہ ہو رہا ہے، تعمیرات کے اندر مسابقہ ہو رہا ہے، اقتدار اور کرسی کے اندر دوڑ چل رہی ہے اور مسابقہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس میں آج مسابقہ نہ ہو رہا ہو اور لوگ اس دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے اپنے کو شامل کر کے تن من دھن کی قربانی نہ کر رہے۔ ہر لائن میں مسابقہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مسابقے تمہاری آخرت بنانے والے نہیں ہیں، ان مسابقوں سے تمہارے حاسد تو پیدا ہو جائیں گے لیکن تم کو فائدہ پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مسابقہ جس سے تم غفلت برت رہے ہو، وہ مسابقہ آخرت کی تیاری میں خیرات اور حسنات میں مسابقہ کرنے کا ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ اے میرے بندو، کیا تم حقیر فقیر مسابقوں میں حصہ لے رہے ہو؟ مسابقہ کرو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو پروردگار کے پاس مغفرت کی شکل میں موجود ہے، اور اس مغفرت کے بعد جنت کی صورت میں تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ ایسی جنت کی طرف مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ، سارے کے سارے لوگ ایک مہم میں ہوں، ایک تقابل میں ہوں، ایک کمپٹیشن میں ہوں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو صاحب جنت کو کمانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے
مغفرت رب کو حاصل کرنے کے لیے یہ جد و جہد ہو رہی ہے۔ یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پروردگار کی بخشش و مغفرت کے یہ حقدار بن جائیں، اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ دوڑ اس لیے لگائی جا رہی ہے، یہ مسابقہ، یہ مقابلہ اس کے لیے ہو رہا ہے۔ اعمال صالحہ میں، اعمال ایمانیہ میں یہ مسابقہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندوں بھی، اس میں مسابقہ کرو، لیکن اس میں مسابقہ کرنے والے اللہ کے بندے بہت ہی معدود چند ہیں، تھوڑے سے بندے ہیں، وہ اس چیز میں مسابقہ کر رہے ہیں کہ بھئی جنت کا اعلیٰ درجہ ہم حاصل کریں گے، اور اللہ کی مغفرت کو لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیں گے، اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے بندے بہت کم ہیں جو اس میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ ہیں میرے بندے جو میری توفیق سے ہر خیر میں آگے بڑھ گئے۔ فرائض واجبات تو کرنے ہی کرنے تھے، ایک عام آدمی بھی کر لیتا ہے، انہوں نے بھی اس کو کر لیا، لیکن فرائض پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر تمام سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کی، مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کی، دین کے اعلیٰ درجے کو جسے نبی نے پسند فرمایا ہے اپنے لیے پسند کرنے کی کوشش کی۔ یہ جماعت سب سے اعلیٰ جماعت ہے اور سب سے ارفع جماعت ہے۔ ہم ہو سکتا ہے یہ سوچیں اور یہ کہیں کہ بھائی چاہے ہمیں بڑے بڑے درجات نہ ملیں، مغفرت بھی ہو جائے تو کافی ہے، مگر یہ قناعت اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ کوئی تواضع نہیں ہے، یہ کوئی عبدیت نہیں ہے، یہ کوئی بندگی کا تقاضا نہیں ہے، یہ غلاموں کی شان نہیں ہے، یہ برابری اور مقابلہ کرنے والوں کا مزاج ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اعلیٰ درجات کی، جن کی اللہ ترغیب دیتا ہے، جن کی طرف نبی بلاتے ہیں، جن کے لیے صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ استغنا اور یہ بے نیازی چونکہ اس میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے ایسا کہنے والے کہ بھائی ہماری بخشش ہی ہو جائے بس یہی کافی ہے، اور ہم کو کوئی بڑے درجے نہ ملیں تو نہ ملیں، یہ متواضعین کی شان نہیں، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ ہر مومن کو تقابل، تنافس، تسابق، مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ وہ دوڑ دیکھنا چاہتا ہے تو بندہ دکھانا کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ اس دوڑ میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو بندہ کیوں نہیں دکھانا چاہ رہا ہے؟ اور بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے اعمال صالحہ میں ترقی کرنے کی، مجھے دلچسپی نہیں ہے فرائض و واجبات سے آگے بڑھنے کی، اب میرے لیے تو بس اتنا دین کافی ہے؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ پاک آپ کو خوش کرنے کے لیے میری پاس فرصت نہیں ہے، اس لیے میں اس دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو ایسے مستغنی اور ایسے بے نیاز سے اللہ تعالیٰ شانہ بھی بے نیازی کا اظہار فرماتا ہے، اور جب اللہ بے نیاز بنتا ہے تو اس کی بے نیازی ہمارے حق میں بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تین طبقوں میں سے جو پہلا طبقہ ہے، جو نہ فرائض و واجبات پورے کر رہا ہے، نہ حرام سے اور گناہ سے بچ رہا ہے، اسے دوڑ میں حصہ لینا چاہیے،
اور حصہ لے کر اس طبقے میں اپنے کو پہنچا لینا چاہیے جس طبقے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ درمیانہ طبقہ ہے، یہ فرائض و واجبات تو پورے کر لیتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں سے غافل پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے ہجرت کر کے ظلم کے علاقے سے قصد اور عدل کے علاقے میں پہنچ جانا چاہیے۔ اور جو لوگ متوسط ہیں، ماشاءاللہ حرام میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، واجبات و فرائض کو بھی ترک نہیں کرتے، مگر سنن و مستحبات کا اہتمام بھی نہیں کرتے اور مکروہات سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کو یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اور دوڑ میں حصہ لے کر اور اگلے والے طبقے میں پہنچ جانا چاہیے جن کو اللہ نے سابقم بالخیرات فرمایا۔ تو ہر ایک کو اس مسابقے میں آنا ہے۔ اللہ نے طبقے اس لیے بتا دیے کہ ہر طبقہ اپنی جگہ مطمئن نہ رہے، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، زندگی خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، زندگی اسی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے دی گئی ہے۔ پس جو شخص مقصد میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ شخص ظالم لنفسہ ہی، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پہ زیادتی کر رہا، اللہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کو شعور دیا، اللہ نے اس کو سمجھ دی، اللہ نے اس کو عقل دی، اللہ پاک نے اس کو صحت دی، اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی، اللہ رب العزت نے اس کو نبوت کی برکت عطا فرمائی، علم دیا، ذوق دیا، حوصلہ دیا، کرنا چاہے تو سب سے آگے نکل سکنے کی اس کے اندر استعداد رکھی، اور اگر وہ آگے نہیں بڑھا تو خود آگے نہیں بڑھا، اللہ نے تو آگے بڑھنے کا سب سامان فرمایا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، بندوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے تو سب سے عدل کیا، سب سے انصاف کیا، سب کے ساتھ برابری کی، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، ہم نے نہیں ظلم کیا، ظلم بندوں نے خود کر لیا اپنے اوپر، اور وہ ظلم یہی کر لیا کہ اللہ کی دی ہوئی ہمت کو استعمال نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی ہمت سے کام نہیں لیا، علم سے کام نہیں لیا، عقل سے کام نہیں لیا، صحت سے کام نہیں لیا، جوانی سے کام نہیں لیا، قوائے جسمانی سے کام نہیں لیا، اطراف اکناف میں جتنی نعمتیں دی گئی ہیں کسی نعمت سے کام نہیں لیا، سب سے منفی کام لیا کہ ان کو اس لیے استعمال کر لیا کہ اس سے کوئی گناہ کر سکے، اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس سے کوئی نیکی کر سکے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ظلم ہماری طرف سے نہیں، ظلم سب تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے تو مدد ہے، ہماری طرف سے تو احسان ہے، ہماری طرف سے تو انعام ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ کسی اور کی دی ہوئی نہیں، صرف اللہ کی دی۔ کسی ایسے بندے کو جس کو بد نصیبی سے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، آپ گفتگو کریں اور اس کے سامنے موجود اس کی ذات میں اور اس کے اطراف میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، آنکھ میں دیکھنے کی نعمت، کان اور کان میں سننے کی نعمت، زبان اور زبان میں بولنے کی نعمت، دماغ اور دماغ میں سوچنے کی نعمت، ہاتھ اور اس سے کام لینے کی نعمت، پیر اور اس کے ذریعے چلنے اور ترقی کرنے کی نعمت، دل کے دھڑکنے کی نعمت، کھانے کے ہضم ہو جانے کی نعمت، پیشاب پاخانے کی عافیت سے خارج ہو جانے کی نعمت،
رگوں میں خون کی عافیت کے ساتھ دوڑتے رہنے کی نعمت، دل سے نکلنے والی کسی رگ میں کسی پائپ کے بلاک نہ ہونے کی نعمت، گردے فیل نہ ہونے کی نعمت، جگر خراب اور ناکارہ نہ ہونے کی نعمت، کتنی نعمتیں انسان کی ذات میں ہیں۔ ایک ایک نعمت کبھی سوچ